بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. جیسے کہ PSY 408 ہیلتھ سائیکولوجی کی اسائنمنٹ نمبر 1 اوپن ہوئی ہے اور لیسن نمبر 7 سے لی گئی ہے یہ اسائنمنٹ. اور ڈیو ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 11 نومبر 2024 ہے اور 20 نمبر کی اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ کا جو سولوشن ہے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے آپ اسٹوڈنٹ حضرات سے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ان کے لیے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ کلاس میٹ کو نا لازمی جو ہے نا وہ فارورڈ کیا کریں ویڈیوز وغیرہ، تاکہ ان کی بھی بر وقت اور با وقت ہیلپ ہو سکے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں. اور سب سے پہلے اب یہ لرننگ آبجیکٹیو جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی جو شورٹ لیکچر کی جو سیریز ہے PSY 408 ہیلتھ سائیکولوجی کو لے کر بنائی جا رہی ہے، اور تقریباً 17 لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور آپ کے مڈ ٹرم کے ایگزام سے پہلے جو سلیبس ہے اوور آل 23 لیکچرز کا نا جو وہ اپلوڈ ہو جائیں گے. تو کائنڈلی آپ واچ آؤٹ کیجیے گا اگر آپ فلی پریپریشنس چاہتے ہیں، ایک ایک چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے 10 سے 25 منٹ یا 15 سے 25 منٹ کی ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اور آپ کے کنسیپٹ جو ہے شو لیکچرز کے اندر کلیئر ہو جائیں گے. اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا، یا آئی والے بٹن پہ جیسے ہی آپ پریس کریں گے آپ کو رائٹ سائڈ پہ اوپر چھوٹا سا آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ پریس کریں گے تو آپ کو PSY 408 ہیلتھ سائیکولوجی کی شو لیکچرز کی جو سیریز ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ واچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب لرننگ آبجیکٹیوز کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اور لرننگ آبجیکٹیوز میں بتایا گیا ہے کہ اوور آل آپ کو اس میں کہ اس جو بھی اسٹوڈنٹس اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا نا وہ قابل ہو جائے گا. کیا قابل کیا قابل ہو جائے گا اسٹوڈنٹ، کس حوالے سے قابل ہو جائے گا؟ آئیڈینٹیفائی کی برین فنکشنز، مطلب کہ کی برین فنکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ قابل ہو جائے گا. مخصوص برین پارٹس کو، رولز کو سمجھنے کے جو ہنر ہے نا وہ اسٹوڈنٹ دیکھنے کے قابل ہوگا. اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو بتایا ہے کہ تھیوریٹیکل نالج کو نا پریکٹیکل سینیریو پر نا اپلائی کرنے کے حوالے سے نا اسٹوڈنٹ قابل ہو جائے گا. جیسے کہ نروس سسٹم کا علم استعمال کر کے نا ریئل لائف سچویشنز کو نا انالائز کرنا اور دیکھنا کہ کون سے برین فنکشنز نا ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. اور تھرڈ نمبر پہ بتایا ہے کہ انالیٹیکل اسکلس کو نا ڈیولپ کرنے کے حوالے سے نا اسٹوڈنٹ قابل ہو جائے گا. مطلب کہ سینیریو کو سمجھ کے نا اور سمپٹمس اور ریئیکشنس اور بیہیویئرس کے بیسس پر نا انفارمڈ گیسز لگانے کے برین کو نا کون سی ریجن سے انوالو ہے، اس حوالے سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ قابل ہو جائے گا. اور لاسٹ پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ایبیلیٹیز کو نا بڑھانے کے حوالے سے نا اسٹوڈنٹ قابل ہو جائے گا. مطلب کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا استعمال کر کے نا بنا ڈائریکٹ انفارمیشنس کے سسٹمس یا ایکشنز کو نا برین فنکشنز کے ساتھ نا کنیکٹ کرنا، اس حوالے سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ اوور آل قابل ہو جائے گا، سمجھ سکے گا یہ چیز ایسے ایسے ہوتی ہے یا کرتی ہے. اسائنمنٹ انسٹرکشنز کی بات کریں تو اس میں آپ کو اسائنمنٹس کی انسٹرکشنز دی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اسائنمنٹ آپ سے نا 5 مختلف سینیریو جو ہے نا وہ جو نیچے دیے گئے ہیں اس حوالے سے ہیں، جس میں نا ہر ایک یونیک رسپانسز، ایکسپیرینس یا بیہیویئرس انوالو ہوتے ہیں. ہر سینیریو میں نا ایک اسپیسیفک برین پارٹ کا نا فنکشن سینٹرل ہے جو کہ نا اس شخص کے ریئیکشنز میں نا امپورٹنٹ ہے، لیکن سینیریو برین پارٹ کو نا ڈائریکٹلی مینشن نہیں کرتا. اس لیے آپ سے نا کہا گیا کہ ڈسکسڈ بیہیویئرس یا ریئیکشنس میں نا شامل برین پارٹ کو نا آئیڈینٹیفائی کریں. اوکے، نیچے جو آپ کو یہ آپ کو سینیریو جو دیے گئے ہیں، آپ نے نا نیچے یہ دیے گئے جو سٹیپس کو نا فالو کر سکتے ہیں. یہ جو دیے گئے ہیں آپ ہی نیچے دیے گئے سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ نا اسائنمنٹ کو نا صحیح طریقے سے نا کمپلیٹ کر سکیں. نمبر 1 سٹیپ میں بتایا گیا کہ ہر سینیریو کو نا غور سے پڑھیں اور ہر سینیریو کی جو ڈیٹیلز کو نا توجہ سے دیکھیں. سائیکولوجیکل، ایموشنل اور بیہیویئر رسپانسز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہے نا برین پارٹس کو نا آئیڈینٹیفائی کریں. نمبر 2 میں بتایا گیا ہے مطلب کہ نروس سسٹم کے فنکشنز کا نا علم لیسن نمبر جو ہے وہ 7 میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس کو دیکھیں آپ. اور اگر آپ نے لیسن نمبر 7 واچ آؤٹ کرنا ہے تو سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کے شو لیکچر کی جو سیریز ہے اس میں آپ کو لیسن نمبر 7 جو ہے نا PSY 408 ہیلتھ سائیکولوجی کا آپ کو مل جائے گا. تو لازمی واچ آؤٹ کیجیے گا، آپ کا کنسیپٹ جو ہے نا اس اسائنمنٹ کو لے کر مکمل جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. اوکے،
تو اس میں مطلب کہ سیکنڈ پوائنٹ میں بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ لیسن نمبر کا 7 کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو واچ آؤٹ کر سکتے ہیں، مطلب کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا برین کا پارٹ شاید اس سینیریو میں اس ریئیکشنز کے لیے نا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد پرووائڈ جسٹیفیکیشنز دینی ہے آپ نے، 2 سے 3 سینٹینس میں نا آپ نے بریفلی ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک خاص برین ریجن انوالو ہے، سینیریو کی ڈیٹیلز کو نا برین ریجنز کے فنکشنز کے نا ساتھ لنک کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں بتایا گیا ہے کہ سبمٹ آنسر میں بتایا گیا ہے کہ آنسر سبمٹ کرنا ہے ہم نے، آپ اسٹوڈنٹس نے اس ٹیبل کے اکارڈنگ جو نیچے دیا گیا ہے۔ آپ نے نا فی الحال سبمیشنس میں نا ہر ایک سنیریو کے لیے نا انٹینٹیفائڈ برین پارٹ اور اس کے بریف جسٹیفیکیشنز جو ہیں وہ دینی ہے، جو نیچے دی گئی ہے ٹیبل کے فارم میں، اوکے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کے سلوشنس کی طرف۔ تو سلوشنس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے، میں نے جو اپنی مینوئل اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے ایز اے اسلامک سائیکولوجسٹ ہوں میں، تو الحمدللہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کلینکس بھی میں چلا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا اوور آل جو ہے نا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نمبر 1 جو سنیریو اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 سنیریو میں کیا بتایا گیا اور برین کا کون سا پارٹ نمبر 1 سنیریو سے ریلیٹڈ انوالو ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، ریشنل جو ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے۔ تو سنیریو جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو میں نے کی تھی، سنیریو جو اس میں بتایا گیا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اپنے نا والدین سے نا کروٹیڈ مال میں نا جدا ہو جاتا ہے، پینک کے ساتھ نا اس کا دل تیز ہو جاتا ہے، دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل دھک 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 ہونا شروع ہو جاتے ہیں تیز جب بھی ڈر ڈور ہوتا ہے یا کوئی ایسی اسٹریس والی سچویشنز ہوتی ہیں اور پسینے آتے ہیں۔ خوف کے باوجود نا بچہ اس جگہ کے نا راستہ یاد رکھتا ہے جہاں وہ آخری مرتبہ اپنے والدین کو نا دیکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو سنیریو تھا، اب برین پارٹ کون سا انوالوڈ ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اور مجھ سے یہ جو ہے نا مسٹیک ہوئی ہے ایک ہے کہ سنیریو آئیڈینٹیفیکیشنس ہے نا، یہ آئیڈینٹیفیکیشنس میں نے ادھر ٹائپ کرنا تھا، مطلب کہ کون سا برین پارٹ انوالو ہے اس حوالے سے آئیڈینٹیفیکیشنس۔ آفٹر آل میں اس کو نا مینوئل چینج کر لیتا ہوں، تو میں یہاں پہ جسٹ کیونکہ نا ٹیبل کے اکارڈنگ ہی جو ہے نا ہم نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے فارمیٹس اسائنمنٹ والے میں جو جیسے دیا گیا ہے، جیسے کہ سنیریو سیریل نمبر چل رہے ہیں، سنیریو آئیڈینٹیفیکیشنس اور ریشنل، اوکے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس طرف۔ تو سنیریو میں جیسے کہ میں بتا دیا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کروڈیٹ میں مطلب کہ مارکیٹ میں بچھڑ جاتا ہے اور بعد میں اس کو پینک ہوتا ہے، پسینے بھی چھوٹتے ہیں، لیکن اس کے خوف کے باوجود اسے یاد رہتا ہے کہ وہ کہاں سے کس حصے میں نا والدین سے بچھڑا تھا، تو اسی حصے میں وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو بچے کا جو برین پارٹ ہے نا، یہ ایمگڈالا اور ہپو کیمپس سے ریلیٹ ہے، اوکے، کیونکہ اسے یاد ہے، خوف کے باوجود جو ہے وہ یاد ہے، اور ہپو کیمپس جو ہے اس کو جو ہے نا وہ فیلنگ فرائٹنڈ جو ہے نا ہونے کے باوجود نا مینٹین کر رہا ہے۔ اگر ریشنل کی بات کریں تو میں نے اس میں کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ ایمگڈالا نا خوف اور ایموشنل رسپانس میں نا انوالو ہوتا ہے، جبکہ نا ہائپو کیمپس سے میموری بنانے میں نا مدد کرتا ہے۔ پینک ریئیکشنز میں نا پینک ریئیکشنز میں نا بچے کو ایمگڈالا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کا خوف کی وجہ سے نا، اور ہپو کیمپس سے نا اسے واپس نا میٹنگ پوائنٹ کا راستہ یاد کرنے میں نا مدد دیتا ہے۔ یہ تو میں نے ریشنل بتایا تھا، اور جو کہ 3 نمبر کیا تھا ریشنل۔ اب آتے ہیں دوسرے سنیریو میں، تو دوسرے سنیریو میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ سوکر گیم کے نا کریٹیکل مومنٹ میں نا ایک پلیئر تیز رفتار سے نا بال کو نا ڈربل کرتا ہے اور گول سکور کرتا ہے۔ پلیئر اپنے نا ایکشنز میں نا بالکل فوکس اور کنٹرول میں محسوس کرتا ہے، بنا کانشیس سوچ کے، اوکے۔ تو یہ سیریبیلم سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب ریشنل کیا ہے اس میں؟ سیریبیلم ایک قسم کا نا کمپلیکس موٹر ایکشن کو نا سموتھ اور ایکوریٹ بنانے میں نا اہم کردار ادا کرتا ہے، بنا ہوش میں نا پلاننگ کے۔ سپورٹس کے دوران سیریبیلم نا پلیئر کو نا ڈربلنگ اور گول کے وقت نا بالکل ایکوریٹ موومنٹ میں نا مدد دیتا ہے، اوکے۔ سنیریو نمبر 3 کی بات کریں تو سنیریو نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ نا کوئی روم میں نا پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اور باہر سے اچانک ایک زور کی نا آواز آتی ہے، تو اسٹوڈنٹ کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ نا آواز کی طرف نا دیکھتا ہے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ انڈر لائن جو ہے نا وہ سرج محسوس کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو۔
اب یہ جو ہے وہ ریٹیکولر فارمیشنس اینڈ سمپیٹک سے نروس سسٹم سے بلونگ رکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ریٹیکولر ڈھونڈنا ہے تو جسٹ آپ یہاں پہ اگر ہینڈورس میں وزٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کنٹرول ایف ٹائپ کر کے ریٹیکولر جو ہے نا وہ ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دا برین اسٹیم میں نا یہ ریٹیکولر سسٹم جو ہے نا وہ آپ کو لیسن نمبر 7 میں ہی مل جائے گا اور لیسن نمبر 7 سے ہی یہ اسائنمنٹ آئی ہے. تو اسی کے ریگارڈس جو ہے نا وہ میں نے لیسن نمبر 7 کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ میں نے سولوشن پریپیئر کیا ہے کیونکہ میں نے تو یہ شورٹ لیکچر دیا ہوا ہے لیسن نمبر 7 کا تو اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے. اوکے تو یہ بہت ہی 3-4 پیجز کے یہ دیکھیں لیسن نمبر 7 میں ہی یہ اس کا ڈسکس کیا گیا. اوکے تو اب آتے ہیں سولوشن کی طرف دوبارہ بیک. ریٹیکولر فارمیشنز اینڈ سمپیٹک نروس سسٹم سے جو ہے نا یہ بلونگ رکھتا ہے برین پارٹ کیونکہ نا اس میں نا ریٹیکولر فارمیشنز نا اٹینشنس اور الٹرنیٹیوس جو ہے نا الرٹنس جو ہے نا وہ الرٹنس میں انوالو ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو نا اچانک آواز پر نا اویئر کرنے پر نا بناتا ہے اویئر کرنے پر ٹریگر کرتا ہے. سمپیتھک نروس سسٹم نا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے نا دل کی دھڑکن اور انڈر لائن انکریز ہوتی ہے. بس میں نے ریشنل میں یہی بتایا. آگے ہم آتے ہیں سینیریو نمبر 4 کی طرف. تو سینیریو میں نمبر 4 میں بتایا گیا کہ ایک نا بزرگ عورت ایک پرانی فوٹو البم دیکھ رہی ہے اور اپنے بچپن کے نیمز چہرے اور واقعات کو نا شدت سے یاد کریے. تو سینیریو نمبر 4 میں نا بس آپ کو یہی بتایا گیا. اگر برین پارٹ کی بات کریں تو کون سا برین پارٹ انوالو ہے تو ٹیمپرل لوب اسپیسیفکلی دا ہپو کیمپس جو ہے وہ انوالو ہے. ٹیمپرل لوب کے ساتھ ہپو کیمپس خاص طور پر انوالو ہے. ریشنل کی بات کریں تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ ٹیمپرل لوب نا خاص کر ہپو کیمپس لمبی یادوں کے لیے نا ضروری ہے. جیسے کہ بزرگ عورت اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کری ہے تو لمبی یادوں کے لیے نا ضروری ہے. یہ جو پر یہ کیا کرتا ہے یہ جیسے کہ عورت کو نا اپنی پرانی یادوں کو ڈیٹیل میں نا یاد کرنے میں نا مدد جو ہوتی مل رہی تھی کسی وجہ سے ٹیمپرل لوب کی وجہ سے. اوکے اب آتے ہیں لاسٹ جو ہے وہ سینیریو کی طرف. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک کالج اسٹوڈنٹ رات کے وقت نا پڑھ رہا ہے لیکن وہ ڈر سا جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے اس حوالے سے کہ مطلب کہ ڈرو سے وہ محسوس کرتا ہے. فیل ڈرو سے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قسم کا نا ویکنس وغیرہ اپنے آپ کو یا اپنے آپ جیسا سستی وغیرہ محسوس کرنا ویکنس محسوس کرنا ٹائرڈ محسوس کرنا تو اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو وہ ڈرو سے محسوس کرتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے نا سو جاتا ہے اور اٹھنے پر نا کنسنٹریشن میں نا اسے مشکل محسوس کرتا ہے کنسنٹریشن میں اس کی مشکل محسوس ہوتی ہے. تو یہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سے بلونگ رکھتا ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سے بلونگ رکھتا ہے اور یہ بھی لیسن نمبر جو ہے نا وہ 7 میں ڈسکس کیا گیا. اوپر جو ہے وہ ریٹیکولر فارمیشن اینڈ سمپیتھک ہے نیچے یہ سینیریو نمبر 3 میں اور جبکہ سینیریو نمبر 5 میں ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے تو یہ برین پارٹ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سے بلونگ رکھتا ہے سینیریو نمبر 5. اگر ریشنل کی بات کریں تو اس میں نے کچھ اس طرح سے بتایا کہ آر اے ایس مطلب کہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایبریویشن امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے آر اے ایس ویکنس اور اٹینشنس کو نا کنٹرول کرتا ہے. جب اسٹوڈنٹس نے تھوڑی دیر کے لیے نا سوتا ہے نا تو آر اے ایس نا واپس پوری الرٹنس ریگین کرنے میں نا مشکل محسوس کرتا ہے جو فوکس کرنے میں نا رکاوٹ بناتا ہے. اور یہ تھا اوور آل آپ کی اسائنمنٹ کا سولوشن اسٹوڈنٹس. اور سولوشن سے کیسا لگا ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں. اور اس کے علاوہ آنے والی جو مزید اپڈیٹس ہیں شو لیکچرز کی سیریز ہے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے کنٹینیو ہے تو کائنڈلی آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی سبسکرائب کریں اور تاکہ حوصلہ افزائی ہو سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے ٹیم کے ممبر حضرات کے لیے. اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سولوشنس اسائنمنٹ کے سولوشنس میں یا جی ڈی بی کے سولوشنس میں یا کوئی اس کے سولوشنس میں یا شو لیکچرز کی سیریز میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.